Welcome to the Bridge of Pearls Official. Where every pearl carries a story of healing, wisdom, and light. کبھی کبھی ایک تلوار اتنا نقصان نہیں کرتی ہے جتنا ایک لفظ کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایک گولی صرف ایک جسم کو زخمی کرتی ہے، لیکن ایک افواہ ہزاروں دلوں کو زخمی کر دیتا ہے اور کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی ایک جھوٹی بات صرف ایک انسان کی عزت نہیں لیتی، بلکہ اس کی پوری زندگی اس سے چھین لیتی ہے۔ اور عجیب سی بات دیکھیے کہ فتنہ کبھی اپنا نام بتا کر نہیں آتا، وہ اکثر میں تو صرف بتا رہا تھا، یا میں تو صرف فارورڈ کر رہا تھا، یا میں تو بس مذاق کر رہا تھا، یا میں تو صرف سچ جاننا چاہتا تھا، ان جملوں کے پیچھے لپٹ کر آ جاتا ہے۔ لیکن ایک سوال ہے کہ جو شاید ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ آخر فتنہ شروع کرتا کون ہے؟ وہ جو پہلی بار جھوٹ بولتا ہے، یا پھر وہ جو بنا تحقیق کے اس جھوٹ کو آگے پہنچا دیتا ہے، یا پھر وہ جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہتا ہے؟ اگر ایک جھوٹی بات میرے ذریعے 10,000 لوگوں تک پہنچ گئی تو قیامت کے دن اس کا بوجھ کس کے کندھوں پر ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہوگی؟ جب کوئی شراب پیتا ہے، یا جب کوئی چوری کرتا ہے، یا جب دو مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، جب ایک گھر ٹوٹ جاتا ہے، جب ایک رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب ایک بے گناہ انسان لوگوں کی نظروں میں مجرم بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ صرف ایک افواہ ہوتی ہے۔ یہاں سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی کہ فتنہ جو ہے ہمیشہ خون سے شروع نہیں ہوتا، وہ کبھی کبھی صرف زبان سے نکلتا ہے اور پھر نسلوں تک منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج سوشل میڈیا نے فتنہ کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ جیسے ایک کلک، ایک شیئر، ایک کمنٹ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو صرف ایک پوسٹ کو شیئر کیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کی عزت کو شیئر کر دیا ہو، کسی کے سکون کو شیئر کر دیا ہو، اور کسی کے گھر کو شیئر کر دیا، کسی کی گھر کی پرائیویٹ چیزوں کو شیئر کر دیا، یا اپنی آخرت کو ہی شیئر کر لیا اس طرح۔ لیکن یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے فتنے کو اتنا بڑا جرم قرار کیوں دیا؟ کیوں قرآن میں فتنے کا ذکر اتنی سختی کے ساتھ آتا ہے؟ کیا فتنہ صرف لوگوں کے درمیان لڑائی کا نام ہے، یا فتنہ اس آگ کا نام ہے جو پہلے انسان کے دل میں لگتی ہے اور پھر اس کے لفظوں میں اترتی ہے، اور پھر وہ پورے معاشرے کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے؟ اور اسی لیے آخر ہم اس ٹاپک کو اتنی گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کیوں ضرورت ہے؟ کہ تاکہ ایک جگہ پر قرآن، حدیث، شریعت اور روحانیت اور سائیکالوجی سب کی روشنی میں ہم سمجھ سکیں کہ ایک فتنہ پھیلانا صرف ایک گناہ نہیں، بلکہ اللہ کی زمین پر امن کو برباد کرنے کی شروعات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس سائڈ ایڈوکیٹ اینا رائمن شیخ صدیقی، اور آپ دیکھ رہے ہیں دا برج آف پرلز آفیشیلز۔ آج ہم سیریز ہڈن ڈکے کے اندر ایپیسوڈ نمبر 34 میں فتنہ سپریڈنگ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسے گناہ کے بارے میں جو اکثر زبان سے شروع ہوتا ہے لیکن قبروں تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔
آج ہم اس ٹاپک کو قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں اور شریعت اور روحانیت اور سائیکالوجی کی روشنی میں سمجھیں گے، تاکہ ایک انسان کو ایک ہی جگہ وہ تمام انڈرسٹینڈنگ مل سکیں جو اسے الگ الگ ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔ ہماری کوشش پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی، لیکن نیت یہ ہے کہ اللہ نے جو سمجھ عطا فرمائی ہے اسے انسانیت کے کام میں لایا جائے۔ اگر اس سیریز سے ایک دل بھی جاگ گیا تو یہ کوشش قابل شکر ہوگی۔ تو اب سوال آتا ہے کہ قرآن فتنے کو قتل سے بھی بڑا کیوں کہتا ہے؟ تو ایک سوال، اور شاید یہی سوال اس پورے ایپیسوڈ کی ایک بنیاد ہے، کہ آخر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جب میں نے پہلی بار اس آیت کا ترجمہ پڑھا تو میرے ذہن میں بھی وہی سوال آیا کہ کیسے؟ قتل ایک انسان کی جان لیتا ہے، لیکن فتنہ اس سے بھی زیادہ سخت کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر ایک لفظ، ایک افواہ اور ایک جھوٹی بات ایک قتل سے زیادہ خطرناک کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب ہم قرآن کو گہرائی سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سمجھاتے ہیں کہ قتل جو ہے وہ ایک انسان کی زندگی کو ختم کرتا ہے، لیکن فتنہ کبھی کبھی اس کے ایمان کو ختم کر دیتا ہے، اس کی عزت کو ختم کر دیتا ہے، اس کے گھر کو ختم کر دیتا ہے، اس کے بچوں کا مستقبل ختم کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی پورے معاشرے کا سکون ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فتنہ اور فتنے کو صرف ایک اخلاقی برائی نہیں کہا، بلکہ ایک ایسی آگ قرار دیا ہے جو پھیلتی ہی چلی جاتی ہے۔ اور ایک اور سوال کہ اگر کوئی انسان ایک جھوٹی بات یا ایک جھوٹ بولتا ہے اور اس جھوٹ کی وجہ سے دو بھائی الگ ہو جاتے ہیں، ایک گھر ٹوٹ جاتا ہے، ایک بے گناہ بدنام ہو جاتا ہے، اور پھر اس بدنامی کی وجہ سے 10 لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، تو بتائیے گا کہ اس فتنے کا جو گناہ ہے وہ کہاں تک لکھا جائے گا؟ تو صرف پہلے جھوٹ بولنے والے تک، یا پھر ہر اس انسان تک جس نے بنا تحقیق کے اس بات کو آگے پہنچا دیا؟ اسی لیے نبی نے ہمیں اتنی بڑی تنبیہ دی کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی یا اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان کرتا پھرے۔ تو سبحان اللہ، لیکن سوچئے کہ نبی نے جھوٹ بنانا نہیں کہا، بلکہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے پہنچا دینا، ان لفظوں کا استعمال ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ فتنہ اکثر جھوٹ بولنے والے سے زیادہ جھوٹ پھیلانے والوں کی وجہ سے زندہ رہتا ہے۔ آج ایک افواہ ایک موبائل سے نکلتی ہے اور کچھ ہی منٹ میں ہزاروں موبائلوں تک پہنچ جاتی ہے، اور ہر انسان سوچتا ہے کہ میں نے تو بس شیئر کیا ہے، لیکن اللہ کے یہاں شاید وہی شیئر ایک بے گناہ کی بدنامی کا سبب لکھا جا رہا ہو۔ اور یہاں سائیکالوجی بھی ایک عجیب بات بتاتی ہے کہ انسان سچ سے زیادہ سینسیشنل بات پر یقین کرتا ہے، اسی لیے جھوٹی خبریں سچ سے تیز پھیلتی ہیں، اور جب ایک جھوٹ بار بار سنایا جاتا ہے تو لوگ اسے سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ اسی لیے شیاطین کو ہر بار نیا جھوٹ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی کبھی اسے صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ وہ پرانے جھوٹ کو نئے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن ایک مومن ایسا نہیں کرتا، وہ رکتا ہے، سوچتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اور پھر اپنی زبان کو کھولتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن صرف اس کے الفاظ کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ ان الفاظ کے نتیجوں کا بھی حساب ہوگا، اور اسی لیے
اللہ تعالیٰ نے فتنے کو قتل سے بھی زیادہ سخت قرار دیا ہے، کیونکہ قتل جو ہے وہ ایک جسم کو ختم کرتا ہے، لیکن فتنہ کبھی کبھی پورے معاشرے کی روح کو مار دیتا ہے۔ لیکن ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ فتنہ شروع ہوتا کہاں سے ہے، اور کیا فتنہ کسی جھوٹے انسان سے شروع ہوتا ہے، یا فتنے کی پہلی چنگاری انسان کے اپنے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور بات ایگزامپل کے شکل میں دیکھیں گے کہ مان لیجئے آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہیں اور آپ کے سامنے کوئی خبر آتی ہے کہ کسی فلاں شخص نے کسی کی عظمت کو پامال کیا، یعنی کہ کسی فلاں شخص نے کسی کے ساتھ میں اس کی عزت کو خراب کیا، تار تار کیا، یا جس طرح سے لیگل کاز آف ایکشن کی جو ہے لینگویج میں اگر سمجھیں تو مان لیجئے یہ نیوز آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے ریپ جو ہے کیا کسی کے ساتھ، لیکن آپ نے بس صرف ایک نیوز دیکھی۔ نیوز دیکھنے کے بعد آپ نے کوئی ایویڈنس نہیں دیکھا، آپ کو اس کے بارے میں کوئی رائٹ انفارمیشن نہیں ہے، کیونکہ آپ صرف وہ جو خبر ہے وہ آپ صرف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں اور وہ صرف نیوز میں دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو تو نہیں پتا وہ جو کرائم ہے وہ ریئل میں کنٹیسٹ ہوا کہ نہیں۔ اب جو کرائم ہے وہ اس کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک ہے کہ انڈیویجول یا پرسنل بیس پہ انسان نے کیا، اور ایک وہ ہے جس میں بہت سارے لوگ بھی شامل ہیں، یا جس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسا بھی کوئی فیکٹ، کوئی ایویڈنس مل جاتا ہے جس خبر کے بارے میں، جس سے کہ یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ واقعی میں ہوا ہے۔ لیکن صرف ایک خبر کسی ایک رسپیکٹیو پرسنالٹی کے بارے میں سننے کے بعد اکثر جو پورا معاشرہ ہے وہ یہ مان لیتا ہے کہ واقعی میں اس نے ایسا کیا، جبکہ وہ جو بھی چیز ہے وہ جب کنٹیسٹ ہوئی ہوگی تو وہ کسی پرسنل، کسی ایسی اسپیس پہ ہوئی ہوگی جہاں پر اور جو واردات ہوئی ہے جہاں پر کسی اور نے اس کو دیکھا نہیں، مان لیجئے کوئی آئی وٹنس نہیں ہے، اور ایسی خبر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر چلنے پر معاشرے کے اندر پورا کا پورا معاشرہ اس انسان کو مان لیتا ہے کہ یہ ریپسٹ ہے یا اس نے واقعی میں یہ چیز کی ہے۔ اب اگر در حقیقت وہ اس نے کیا ہی نہیں ہو تو مان لیتے ہیں لیگل کاز آف ایکشن میں یا پھر لا کے تھرو اس کے پاس بعد میں یہ آپشن ہے، جب وہ اپنے کیس میں باعزت بری ہو جائے یا وہ ایویڈنس جو ہے کورٹ کو پرووائڈ کرے کہ واقعی میں وہ مجرم نہیں ہے اور وہ وکٹم ہے، اس کو کسی فیک جو ہے کوئی آپسی رنجش کے تحت اس کو جو ہے پھنسانے کی کوئی کوشش کی گئی، تو اب مان لیتے ہیں کہ یہ واقعی میں ہوا۔ اب اس کے پاس لیگل کاز آف ایکشن میں یا اس کے ڈیفینس میں ایک آپشن بچتا ہے کہ وہ جا کر ڈیفیمیشن کا کیس فائل کر سکتا ہے اور کورٹ میں بتا سکتا ہے کہ میں ایک ویری رسپیکٹیو پرسنالٹی ہوں، یا پھر میں ایک ویری رسپیکٹیو بل سٹیزن ہوں، اور یہ میرے ساتھ میں بہت جو ہے زیادتی ہوئی ہے اور اس سے مجھے بہت سوسائٹی کے اندر میری عزت کو بہت جھیلنا پڑا ہے۔ تو یہاں پر وہ انسان جا کر لیگل اور لیگلی ہیلپ کے ذریعے ڈیفیمیشن کا کیس فائل کر کے کوئی نہ کوئی ریلیف حاصل کر سکتا ہے، مگر معاشرے میں اس کے بارے میں جو خبریں چلی، جو عزت اس کی خراب ہوئی، جس نظروں سے لوگوں نے اسے دیکھا، وہ تو واپس نہیں آ سکتا۔ تو اسی لیے یہ وہی بات ہو گئی کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس پر ہم نے کوئی بھی نیوز دیکھی، ہم ایک دم سے اس کو دیکھ کر جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ وہ سچ ہے یا وہ جھوٹ ہے، یا اس کے پیچھے در حقیقت کوئی اور رنجش کا معاملہ ہے یا پھر کیا۔ کیونکہ یہ ایک کورٹ کا معاملہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کورٹ کے ججمنٹ پر اور جو ہے جسٹس سسٹم پر بلیو کرنا بھی ضروری ہے، نہ کہ انسان اپنی انڈیویجول تھنکنگ کے بیس پر اس چیز کو جج کر لے اور کسی کو قاتل، کسی کو مجرم سمجھ لے۔ کیونکہ یہ جو ایگزامپل ہے یہ صرف ایک ریپ کے کیس میں ہی نہیں، یہ کسی مرڈر کیس میں بھی مانا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک عام پبلک کو تو نہیں پتا اس نے واقعی میں ایسا جو چیز ہوئی ہے وہ واقعی میں ہوئی ہے کہ نہیں۔ تو یہ ایک جسٹ ایگزامپل ہے صرف سمجھانے کے لیے۔
تو اسی طرح فتنے کی پہلی چنگاری جو ہے وہ باہر نہیں دل کے اندر لگتی ہے یا جلتی ہے، کیونکہ کسی انسان کو کسی سے اگر مان لیجیے بدلہ لینے کا جو طے کرتا ہے وہ، تو وہ اکثر ایسا کر جاتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں ایسا فتنہ پھیلاتا ہے جس سے معاشرے میں اس کے لیے اس کے بارے میں برائی پھیل جاتی ہے۔ لیکن اب ایک سوال آتا ہے کہ اس بار یہ سوال کسی اور سے نہیں خود سے پوچھنے کی انسان کو ضرورت پیش ہوتی ہے کہ کیا فتنہ زبان سے شروع ہوتا ہے یا دل سے، کیونکہ کوئی بھی انسان زبان سے اٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ آج میں کسی کا گھر برباد کروں گا، آج میں دو لوگوں کے درمیان نفرت کو پھیلا دوں گا۔ نہیں، فتنہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے پیدا نہیں ہوتا، اس کا سفر جو ہے وہ بہت پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ دل میں حسد پیدا ہوتی ہے، پھر بغض پیدا ہوتا ہے، پھر تکبر پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ تینوں دل میں جگہ بنا لیتے ہیں، اور پھر زبان صرف ان کا ترجمہ بن جاتی ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ نے کبھی صرف زبان کی اصلاح نہیں کی، آپ نے سب سے پہلے دل کی اصلاح کی، کیونکہ دل میں حسد ہو اس زبان سے کبھی امن کی بات نہیں نکلے گی، کیونکہ ایک پیمانے کے اندر جو بھی کچھ ہو وہی چھلکے گا، اور اس زبان سے کبھی جب امن کی بات نہیں نکلے گی تو جس دل کے اندر بغض رہتا ہو تو وہاں پر ہر اچھی بات بھی اور اچھی بات کا بھی برا مطلب ہی نکلے گا، اور جس دل میں تکبر رہتا ہو اس کے لیے دوسرے کی عزت برداشت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ایک سوال اور ہے کہ آخر فتنہ پھیلانے والوں کو دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کیونکہ اس کے اپنے دل کا سکون ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جو انسان اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتا وہ اکثر دوسرے کی زندگی میں خلل کو پیدا کرتا ہے۔ جو خود اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے کبھی کبھی وہ دوسروں کو بھی ٹوٹتا دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہر فتنے کے پیچھے صرف ایک جھوٹ نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی حسد ہوتا ہے، کبھی کبھی انتقام ہوتا ہے، اور کبھی کبھی شہرت کی بھوک ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یہ صرف خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میری بات کو سنیں۔ سوچئے کہ آج سوشل میڈیا پر سب سے تیز کیا چیز پھیلتی ہے؟ ایک اچھی خبر پھیلتی ہے یا ایک بری خبر پھیلتی ہے؟ سچ پھیلتا ہے یا پھر اسکینڈل پھیلتا ہے؟ اس کا مطلب مسئلہ صرف ٹیکنالوجی کا نہیں ہے، مسئلہ ہے انسان کے دل کا، اور شیاطین جو ہے اسی کمزوری کا استعمال کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، یہ سورہ الحجرات میں فرمایا۔ سبحان اللہ کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر خبر کو فوراً مان لو، اللہ نے فرمایا کہ تحقیق کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ قوم کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو فتنہ پھیلایا جا رہا ہے تو اس سے پوری کی پوری قوم متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ مان لیجئے جس وقت بادشاہی دور تھا اس وقت جو فتنہ پھیلایا جا رہا ہے تو پوری کی پوری قوم میں جب فتنہ پھیلایا جا رہا ہے تو اس کا کس قدر اور کیسا نقصان ہوگا۔ یعنی کہ ایک جھوٹی خبر صرف گناہ نہیں بن سکتی، وہ ظلم بھی بن سکتی ہے، اور جب ظلم فتنے کے ساتھ میں مل جائے تو اس کے نتیجے صرف دنیا تک محدود نہیں رہتے، آخرت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اب ایک پل کے لیے رک کر سوچے گا کہ میں آخری بار کس خبر کو بنا تحقیق کے آگے بھیجتا تھا، میں آخری بار کس انسان کے بارے میں صرف سنی سنائی بات پر یقین کر لیا، اور اگر وہ بات جھوٹ نکلی بعد میں تو اس کا حصہ کیا میرے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا یا لکھا گیا ہوگا؟
یہیں پر محاسبے کی ضرورت پیش آتی ہے، یہیں پر ایک مومن کا فرق ہے۔ تو ایک جو مسلمان ہے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس نے اگر کوئی بات سنی تو وہ پہلے تحقیق کرے گا۔ وہ ایسے نہیں کہ اس نے سنا اور اس نے پورا ریئیکشن دے دیا اور اس نے اس کو مان لیا کہ ہاں یہ بات واقعی میں ایسے ہی ہوئی ہوگی، ہاں یہ بات اس نے ویسے ہی کہی ہوگی، چاہے وہ کسی مجرم کے بارے میں ہی کیوں نہ بات سنے۔ تو جو ہے خبر سننے سے پہلے اس پر عمل کرنے سے پہلے رکنا ضروری ہے۔ لیکن ایک اور سوال ابھی بھی باقی ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر فتنہ پھیلاتا ہے، لوگوں کو اور لوگوں کے درمیان جو ہے نفرت، شک اور فساد کو پیدا کرتا ہے، تو اللہ اور رسول نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے۔ تو کیا یہ صرف ایک چھوٹی سی اخلاقی غلطی ہے یا یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے؟ قرآن کو دیکھیے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، بار بار فرماتا ہے اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو سبحان اللہ کہ سوچئے کہ انسان کی زندگی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے انسان کے لیے؟ اللہ کے اور اللہ کا اس سے محبت کرنا، اور سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ اللہ کا یہ فرما دینا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا۔ لیکن فتنہ پھیلانے والا صرف اللہ کی ناراضگی ہی نہیں خریدتا، وہ لوگوں کے دلوں میں بھی زہر گھولتا ہے۔ اور رسول اللہ نے بھی اس گناہ کے بارے میں سختی سے تنبیہ فرمائی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ چغلی کیا ہوتی ہے۔ انسان کی بات دوسروں تک اس طرح پہنچائی جاتی ہے کہ دونوں کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے، اور یہی تو فتنہ ہے۔ اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب اپنے آپ سے پوچھے گا کہ میری زبان اور لوگوں کو امن دیتی ہے یا بے چینی دیتی ہے؟ میرے الفاظ دل کو جوڑتے ہیں یا دل کو توڑتے ہیں؟ میں جس بات کو صرف سچ بتا رہا تھا کہہ کر بول دیتا ہوں، یا کیا اس نے کسی کی راتوں کی نیند چھین لی؟ کیا اس نے کسی ماں کو رلایا؟ کیا اس نے کسی بچے کو اس کا باپ چھین لیا؟ کیا اس نے کسی بیوی کا دل میں اپنے شوہر کے لیے شک پیدا کر دیا؟ اور اگر کیا تو پھر کیا میں واقعی میں بے گناہ ہوں؟ یہاں شریعت ہمیں ایک بہت عظیم اصول سکھاتی ہے کہ ہر سچ بولنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر ایک سچ فساد کو پیدا کر رہا ہے، دو مسلمانوں کے درمیان کو نفرت پیدا کر رہا ہے، تو اس سچ کو بولنے کا طریقہ، اس کا وقت اور اس کی حکمت بھی دیکھنی ہوتی ہے۔ اسلام فتنہ نہیں اصلاح چاہتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو بس سچ بولا تھا اور سچ بول رہا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ تمہارا مقصد سچ بولنے کا کیا تھا؟ یا کسی کو نیچا دکھانا تھا، یا تمہارا مقصد اصلاح کرنا تھا، یا تماشا لگانا تھا، یا تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے، یا دو لوگوں کے درمیان تم فساد مچانا چاہتے تھے، یا لوگوں کی تنہائی اور تالیاں لینا چاہتے تھے؟ کیونکہ کبھی کبھی سچ بھی جب غلط نیت سے بولا جاتا ہے تو وہ فتنہ بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی خاموشی ایک گھر بچا لیتی ہے، اور کبھی کبھی ایک رشتہ بچا لیتی ہے، کبھی ایک دل بچا لیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اور گہرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی مجلس میں لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں، غیبت پھیلا رہے ہیں، جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں، اور ہم خاموش بیٹھے ہیں، تو ہم اس گناہ سے بچ جائیں گے؟ یا خاموشی بھی کبھی کبھی فتنہ کا حصہ بن جاتی ہے؟ تو ذرا اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو جب کسی مجلس میں کسی کی عزت اچھالی جا رہی ہو، اور کسی کی غیبت کی جا رہی ہو، اور کسی کے خلاف
افواہ پھیلائی جا رہی ہو اور ہم صرف خاموش بیٹھے ہوں تو کیا ہم بے گناہ ہیں؟ ذرا یہ دیکھیں تو ہم یا ہماری خاموشی بھی اس فتنے کا حصہ بن چکی ہے۔ تو آج بہت سے لوگ فتنہ پھیلاتے نہیں لیکن فتنہ سنتے ضرور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو کچھ بولا ہی نہیں تھا، چپ بیٹھ کے سن رہا تھا۔ لیکن کیا ہر جگہ خاموش رہ جانا ہمیشہ حکمت ہوتی ہے؟ ایک اور سوال کہ اگر کسی واٹس ایپ گروپ میں کسی کی بدنامی چل رہی ہو اور ہم صرف پڑھتے ہیں تو کیا ہم واقعی میں اس گناہ سے الگ ہیں؟ کیا سوشل میڈیا پوسٹ کے نیچے لوگ کسی مسلمان کی عزت کو اچھال رہے ہوں اور ہم مزے لے کر کمنٹ پڑھ رہے ہوں تو کیا ہم نے اللہ کے نزدیک ہم ویور ہیں یا اس مجلس کا حصہ؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ہم یا جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو تو اپنے دل میں اسے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ سوچے گا کہ آج ہم کس درجے پر کھڑے ہوئے ہیں، نہ ہاتھ سے روکتے ہیں نہ زبان سے، اور کبھی کبھی دل میں بھی ہم برا نہیں سمجھتے بلکہ مزہ لیتے ہیں، اسکرین ریکارڈ کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب کوئی انسان بار بار برائی دیکھ کر بھی خاموش رہتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کا ضمیر اس برائی کو نارمل سمجھنے لگتا ہے، اور اسی لیے آج لوگ فتنوں سے حیران ہی نہیں ہوتے، وہ لوگ انٹرٹین ہوتے ہیں، اور یہیں پر شیطان کو سب سے بڑی کامیابی ملتی ہے کہ گناہ کو گناہ محسوس ہی نہ ہونے دینا۔ لیکن ایک مومن تماشائی نہیں ہوتا، وہ یا تو اصلاح کرتا ہے یا اس جگہ سے اٹھ جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کی ناراضگی نازل ہو وہاں بیٹھنا بھی دل کی روشنی کو کم کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر فتنہ پھیل ہی چکا ہو تو رشتوں میں درار آ ہی چکی ہو، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن ہی چکے ہوں، تو ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ کسی ایک طرف کھڑا ہو جائے یا اللہ اسے ایک اور ذمہ داری دیتا ہے؟ اور ایک سوال کہ اگر دو مسلمان ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ چکے ہیں، ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، اور دونوں کے درمیان صرف نفرت ہی نفرت رہ گئی ہو، تو اللہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اور اس کے جو آگ کو بھڑکا رہا یا اس کے جو آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے؟ قرآن کا جواب سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر مومن کو یا مومن کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ سورہ الحجرات میں فرمایا، سبحان اللہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تماشا دیکھو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ ویڈیو بناؤ، یہ بھی نہیں فرمایا کہ ایک سائڈ پکڑ کے خاموش کھڑے ہو جاؤ، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ صلح کرو دونوں میں۔ یعنی کہ ایک مومن فتنہ پھیلانے والا نہیں ہوتا، وہ فتنے کو ختم کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک گھر میں اگر جھگڑا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے اس نے تمہارے بارے میں کیا کہا تھا؟ دو دوستوں میں اختلاف ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ میں تمہیں پہلے سے ہی کہہ رہا تھا، ایک رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے اور ہم اس سے بچنے یا ہم اس کو بچانے نہیں جاتے اور ہم خود بچنے لگتے ہیں اور ہم اس کی کہانی سننے چلے جاتے ہیں الٹا۔ سوچئے گا کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی کب ملتی ہوگی؟ جب دو لوگ لڑتے ہیں یا جب تیسرا انسان ان کی لڑائی کو اور گہرا کر کے دیکھتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نفل نماز
اور نفل روزہ اور نفل صدقہ سے بھی زیادہ افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ آپ نے فرمایا کیونکہ رشتوں کا جو ٹوٹنا ہی اصل جو موڑ دینے والی چیز ہے، یعنی کہ یہ صرف بال منڈانا نہیں، یہ دین کا کمزور کر دینے والی چیز ہے۔ یعنی کہ ایک اور سوال آتا ہے سامنے کہ آپ اپنی زندگی میں کس طرح کے کردار میں ہیں؟ آپ آگ لگانے والوں میں سے ہیں یا آپ دیکھ کر کھڑے کھڑے تماشا دیکھتے رہنے والوں میں سے ہیں یا آگ بجھانے والوں میں سے ہیں؟ سائیکالوجی کہتی ہے کہ ہر کانفلکٹ کو ایک فیول کی ضرورت ہوتی ہے، ایک فیول چاہیے ہوتا ہے۔ جب لوگ اس کانفلکٹ کو بار بار ڈسکس کرتے ہیں، اس پر کمنٹس کرتے ہیں، اس کا سائیڈ لیتے ہیں، تو کانفلکٹ اور گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی ایک انسان حکمت کے ساتھ خاموشی، صبر اور صلح سے بات کرتا ہے تو وہی کانفلکٹ دھیرے دھیرے کمزور پڑنے لگتا ہے۔ اسی لیے ہر مومن سے اللہ کا ایک سوال ہوگا کہ جب تمہارے سامنے فتنہ تھا تو تم نے اس میں ہوا بھری تھی یا تم نے اس کو بجھانے کی کوشش کی تھی؟ اپنا محاسبہ کیجئے کہ کتنے رشتوں میں اور کتنے رشتوں کو آپ نے بچانے کی بات کی، کتنے رشتے جب خراب ہو رہے تھے تو آپ نے حق کی بات کی کہ حق کیا ہے اس کے اندر، اور کتنے رشتوں کو ٹوٹنے میں آپ نے بھی حصہ لیا۔ کیا آپ کی زبان یا لوگوں کو اللہ کے قریب لاتی تھی اس دنیا میں جب موجود رہے، اور ایک دوسرے سے دور کرتی تھی؟ یا پھر کیا میرے الفاظ صلح کرواتے ہیں یا نفرت کو اور زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں؟ اور یہی کہ ایک مومن کا امتحان ہے، اور یہی کہ اس کا اصل کردار بھی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سوال سامنے آتا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں شیطان کا سب سے کامیاب ہتھیار کیا ہے؟ کیا شراب ہے؟ کیا زنا ہے؟ کیا کفر ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ میں فرمایا، شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت پیدا کر دے۔ غور کیجیے گا کہ اللہ نے پہلے دشمنی کا ذکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب دل ٹوٹ جاتے ہیں تو دین بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب مسلمان ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتا ہے تو شیطان کو نیا گناہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لوگ خود ایک دوسرے کو گرا دیتے ہیں۔ اور ایک اور سوال کہ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ بھائیوں نے سب سے پہلا گناہ کیا کیا تھا؟ کیا انہوں نے پہلے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا؟ نہیں۔ سب سے پہلے دل میں حسد پیدا ہوا تھا ان کے، پھر حسد نے فتنے کو پیدا کیا، پھر فتنے نے جھوٹ کو پیدا کیا، پھر جھوٹ نے ایک باپ کو رلایا، اور پھر ایک پورا گھر سالوں تک جدا رہا۔ یعنی کہ ہر فتنہ اور ہر فتنے کی جڑ دل کے اندر ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ دل میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہی ہے۔ سب سوچے گا کہ جس دل میں حسد، تکبر اور بغض جمع ہو جائے، اس دل سے نکلے ہوئے الفاظ عمل کیسے کیا جائے؟ سائیکالوجی بھی آج وہی کہتی ہے، ریسرچ بھی بتاتی ہے کہ انسان نیگیٹو نیوز کو پازیٹیو نیوز سے زیادہ جلدی ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اسی لیے ایک جھوٹی خبر سچ سے زیادہ تیزی سے پھیل جاتی ہے، اور جب ایک جھوٹ 100 دفعہ سن لیا جائے یا سنا دیا جائے تو لوگ اسے سچ مان لیتے ہیں۔ شیطان کو اسی سائیکالوجی کا فائدہ اٹھانا آتا ہے۔
اسی لیے وہ ہر دفعہ سچ کی کمی سے نہیں، تحقیق کی کمی سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور سوال کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پچھتاوا کس بات کا ہوگا؟ شاید اس میسج کا جو ہم نے بنا سوچے فارورڈ کر دیا تھا، یا اس کمنٹ کا جو ہم نے غصے میں لکھ دیا، یا اس افواہ کا جو ہم نے صرف ایک بار کسی کو سنا دی، لیکن اللہ کے یہاں وہ صرف ایک بار ہزاروں لوگوں کی بدنامی کا سبب بن چکا ہوگا۔ اور پھر جب میزان لگے گا تو صرف ہمیں الفاظ نہیں تولے جائیں گے، بلکہ ہمارے الفاظوں کے اثرات بھی تولے جائیں گے۔ کتنے دل ٹوٹے، کتنے گھر اجڑے، اور کتنے رشتوں میں شک پیدا ہوا، کتنے لوگ دین سے دور ہوئے، اور یہ سب بھی ہمارے نام اعمال میں لکھا ہوگا۔ اسی لیے فتنہ پھیلانا صرف ایک زبان کا گناہ نہیں ہے، یہ حقوق العباد کا بھی گناہ ہے، اور حقوق العباد صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے۔ جب تک جس کی عزت لوٹی گئی اس کا حق ادا نہ کیا جائے۔ اسی لیے آج کا محاسبہ یہ نہیں ہے کہ میں نے کتنی بار فتنہ پھیلایا، آج کا محاسبہ یہ ہے کہ کیا میری وجہ سے کبھی دو دل جڑے ہوئے ٹوٹ گئے؟ کیا میری وجہ سے کبھی کسی بے گناہ کی عزت پر داغ آ گیا؟ کیا میری وجہ سے کسی گھر میں شک پیدا ہو گیا؟ اور اگر جواب ہاں کا ہے تو آج ہی اللہ کے سامنے جھک جائیے، اور اگر ممکن ہو تو اس انسان سے معافی بھی مانگیے جس کی زندگی میں آپ کے ایک لفظ نے آگ لگا دی تھی۔ اب ذرا دیکھیں گے کہ فتنے کی شروعات کس نے کی تھی۔ تو سب سے پہلا فتنہ ابلیس نے پھیلایا، اور آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یہ جو انکار کیا یہ صرف تکبر نہیں تھا، اس نے اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت کی، اور یہیں سے فتنہ شروع ہوا۔ اور ہر فتنے کی جڑ تکبر اور حسد ہے۔ ذرا ایک نظر ہم دیکھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو واقعہ ہے اس کی طرف، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، وہاں پر بھائیوں نے سب سے پہلے حسد کیا، پھر فتنہ پھیلایا، اور پھر جھوٹ بولا، اور پھر یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئی، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی۔ تو مطلب صرف اس لیے کہ ان کو یہ حسد ہو گئی کہ ان کے جو والد ہیں وہ دوسرے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے ہی بھائی کو اتنا مطلب سخت قدم اٹھانا منظور کیا اس حسد، اس جلن میں، کہ ان کو پھر بعد میں وہ کنویں میں پھینک کر آ گئے۔ یہ نہ سوچا کہ واقعی میں وہ بچ گئے ہوں گے، بچا لیے گئے ہوں گے یا نہیں، لیکن انہوں نے وہ کام انجام دے دیا اور اپنے والد کے پاس جا کر جھوٹ بھی بول دیا۔ یعنی کہ حسد اور جلن، تکبر، یہ سب کچھ تو ہوا، لیکن اس کے ساتھ میں انہوں نے جھوٹ کا استعمال بھی کیا، اور یہ صرف کچھ گھنٹوں تک کا جھوٹ نہیں تھا، یہ ایک لمبے عرصے تک چلنے والا جھوٹ رہا، اور ایک فتنہ نے پورا گھر جو ہے سالوں تک توڑ دیا۔ ہم ایک واقعہ ساتھ میں دیکھیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا ایک بہت بڑا فتنہ، کہ ایک غزوہ سے واپسی کا سفر تھا۔ رسول اللہ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر میں موجود تھیں، اور اس زمانے میں پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہودہ یعنی کہ پالکی میں سفر کرتی ہیں، اور جب قافلہ ایک جگہ پر رکتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ضرورت کے لیے قافلے سے تھوڑا دور چلی گئیں، اور واپس لوٹتے وقت انہیں محسوس ہوا کہ ان کا ایک ہار یعنی کہ نیکلس جو ہے وہ کھو گیا۔ وہ اس ہار کو ڈھونڈنے لگی، اور اس میں کچھ وقت لگ گیا، اور ادھر قافلہ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔
لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ ہودہ کے اندر ہی ہیں، کیونکہ وہ بہت ہلکی جسم کی تھی۔ ہودہ اٹھاتے وقت کسی کو احساس نہیں ہوا کہ وہ اندر موجود نہیں ہیں، اور پورا قافلہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو پورا قافلہ جا چکا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جب لوگوں کو میری کمی محسوس ہوگی تو وہ واپس آ جائیں گے، اسی لیے وہ وہیں بیٹھ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک صحابی حضرت صفوان بن متعال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قافلے کے پیچھے رہ جانے والی چیزوں کو دیکھتے ہوئے آ رہے تھے، وہاں پہنچے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ انہوں نے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور کیونکہ پردہ کا حکم آنے سے پہلے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے، اسی لیے پہچان گئے۔ انہوں نے نہ کوئی سوال کیا نہ کوئی بات، بس اپنا جو ہے اونٹ بٹھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر بیٹھ گئیں، یعنی کہ ان کو بٹھا لیا، اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیدل چل کر انہیں قافلے تک لے آئے، یہاں تک کہ سب کچھ بالکل پاک اور صاف تھا۔ لیکن یہاں سے شیطان کو ایک اور موقع مل گیا، اور منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے اس واقعے کو دیکھ کر ایک بہت گھٹیا جھوٹ گھڑ دیا۔ اس نے افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ غلط ہو گیا ہے۔ یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے زیادہ گھٹیا، سب سے بڑا بہتان تھا، اور افسوس کہ کچھ مسلمان بھی بنا تحقیق کے اس افواہ کو آگے بیان کرنے لگے، اور مدینہ کے جو ماحول ہے پورا وہ بالکل بدل گیا۔ لوگ چپ چپ کر باتیں کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے خلاف اتنا بڑا فتنہ پھیل چکا ہے۔ رسول اللہ بھی غمگین ہو گئے، کیونکہ ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آئی۔ اور ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدہ کے ساتھ باہر گئیں۔ وہاں ایک عورت کی زبان سے انہیں پہلی بار انہوں نے سنا کہ کچھ لوگ ان کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ سنتے ہی ان کا دل ٹوٹ گیا، اور وہ روتے ہوئے اپنے گھر لوٹ آئیں اور دن رات رونے لگیں، اور اتنا روئیں کہ فرمایا کہ مجھے لگتا تھا کہ میری آنکھوں کے آنسو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ بھی لیا، لیکن یہاں ہم سب کو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے کی ضرورت ہے، اور خود سے ایک سوال ہمیں پوچھنا چاہیے کہ آخر اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا گزری ہوگی کہ جس عورت کی پاکیزگی کی گواہی بعد میں اللہ نے آسمان سے دی، اسی عورت کو کئی دن تک لوگوں کی نگاہوں کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ سوچئے کہ جب کوئی انسان آپ کے کیریکٹر پہ الزام لگاتا ہے تو درد صرف ایک لفظ کا نہیں ہوتا، وہ ہر نظر کا ہوتا ہے، ہر خاموشی کا ہوتا ہے، ہر اس انسان کا ہوتا ہے جو آپ دیکھ کر دل میں شک کرنے لگتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اتنا روئی کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے آنسو کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، اور ایک طرف رسول اللہ غم میں تھے
اور دوسری طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا گھر پورا تکلیف میں تھا، اور تیسری طرف مدینہ میں افواہ پھیل چکی تھی. ایک افواہ کتنے گھروں کا سکون چھین چکی تھی. اور یہی تو فتنہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جب ایک انسان صرف ایک جملہ بولتا ہے لیکن اس کا درد دوسروں کو مہینوں تک سینے میں پلتا ہے دوسروں کے. اور افسوس یہ ہے کہ فتنہ پھیلانے والے کو اس وقت یہ احساس نہیں ہوتا کہ جس انسان کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے اور اس کا دل بھی ہے، اس کی عزت بھی ہے، اس کا گھر بھی ہے، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے رشتہ داروں کی نیند بھی ہے اور اس کی راتوں کی نیند بھی اڑ رہی ہے. اور فتنہ پھیلانا بہت آسان ہوتا ہے اس کے لیے جو فتنہ پھیلا لیتا ہے، لیکن اس فتنے کا بوجھ اٹھانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ جب انسان فتنہ پھیلا رہا ہوتا ہے اس وقت وہ شاید ایک بار بھی یہ نہیں سوچتا کہ اگر کل اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا اور اگر قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کہ تم نے اس بے گناہ انسان کی عزت پر الزام کیوں لگایا، تم نے بنا دلیل کے بات آگے کیوں پہنچائی، تم نے میرے بندے کا دل کیوں توڑا، تب کیا ہوگا؟ میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا اس وقت ایک فارورڈ، ایک کمنٹ، ایک افواہ میری نجات بن جائے گی یا میری تباہی کا سبب بنے گی؟ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی کا فیصلہ لوگوں سے کروایا ہی نہیں اور خود آسمان سے وحی کو نازل کر کے ان کی پاکی کا اعلان کیا. اور یہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کی حفاظت نہیں تھی، یہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے سبق تھا کہ کسی کی عزت پر الزام لگانے سے پہلے اللہ سے ضرور ڈرنا چاہیے انسان کو. تو ہمارے آج کا جو ایپیسوڈ تھا وہ صرف ایک افواہ کے بارے میں نہیں تھا، یہ ہماری زبان کے بارے میں، ہمارے دل کے بارے میں اور ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں تھا. ہم نے دیکھا کہ ایک جھوٹی بات صرف ایک لفظ نہیں ہوتی، کبھی وہ ایک گھر کو توڑ دیتی ہے اور کبھی بے گناہ کی عزت کو چھین لیتی ہے، کبھی ماں باپ کو رلاتی ہے اور کبھی سالوں تک کے بھروسے کو واپس نہیں آنے دیتی. اور یہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے ساتھ میں بھی سیکھا. اور یہ جو واقعہ ہے ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ فتنہ پھیلانا کتنا زیادہ آسان ہے، لیکن اس فتنے کا جو درد ہے وہ سہنا کتنا زیادہ مشکل ہے. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ دیر ضرور کرتا ہے لیکن اپنے نیک بندوں کے ساتھ کبھی ظلم نہیں ہونے دیتا. اور اسی لیے آج کا کوئی آپ کے بارے میں جھوٹ پھیلا رہا ہوتا ہے تو صبر کیجیے، اور اگر آپ کسی اور کے بارے میں کچھ پھیلا رہے ہیں تو اللہ سے ڈر جائیے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی دیکھیے گا کہ جس طرح سے کسی کی معصوم بچیوں کے بارے میں لوگ فتنہ اسپریڈ کر دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخص کے ساتھ دیکھا، یہ باہر ایسے کر رہی تھی ویسے کر رہی تھی، اور جبکہ وہ عیب اس کے اندر ہے ہی نہیں، جبکہ وہ بد کردار ہے ہی نہیں، جبکہ وہ غیر یا ناجائز یا غیر مراسم غیر محرم سے کوئی تعلق رکھتی ہی نہیں، لیکن اس کے بارے میں ایسے رومرز اسپریڈ کر دیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ اس سے جو ہے ان کو اپنا سیلفشنس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایسے رومر پھیلا رہے ہیں جو لوگ، لیکن ان کے دل پر ایک بار بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ان کے ساتھ اس طرح کا کرے تو ان کا دل کو کیسے محسوس ہوگا. اور انہیں اس وقت رب یاد آتا ہے، لیکن جس وقت وہ کسی اور کی عزت کو پامال کر رہے ہوتے ہیں انہیں اس وقت یہ اللہ یاد نہیں آتا، نہ انہیں ایمان یاد آتا، نہ انہیں انصاف یاد آتا. اور اسی لیے سیلف ریفلیکشن یعنی کہ محاسبے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آج اپنے دل سے کچھ سوال پوچھئے کہ کیا میں نے بھی کبھی بنا تحقیق کے کسی بات کو آگے پہنچا دیا؟ کیا میں نے بھی کسی کی عزت کو پامال کیا؟ کیا میں نے بھی کبھی کسی کی عزت کو صرف ایک افواہ کی وجہ سے کم سمجھا؟ کیا میں نے بھی کسی واٹس ایپ میسیج یا سوشل میڈیا پوسٹ کو بنا سوچے سمجھے شیئر کر لیا؟ کیا میں نے بھی کسی کو زبان سے کبھی نہ کبھی دو لوگوں کے درمیان درار پیدا کر دی؟ کیا میں نے بھی کسی خاموشی نے اور میری کسی خاموشی سے کوئی فتنے کو ہوا مل گئی؟
اور اگر ان سوالوں میں سے کسی کا بھی جواب ہاں ہے تو آج ہی اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کیجیے، کیونکہ جس عزت کو ہم ایک منٹ میں گرا دیتے ہیں کبھی کبھی اسے دوبارہ کھڑا کرنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہماری زبان کو ہر اس بات سے محفوظ فرما جو کسی بے گناہ کی عزت کو نقصان پہنچائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو حسد، بغض، تکبر اور فتنے سے پاک عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمارے اور ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، اور سچ سننے کی توفیق عطا فرما، اور سچ بولنے کو اور سچ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل عطا فرما جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، نہ کہ نفرت کو پھیلاتے ہیں۔ اور اگر ہم سے کبھی کسی دل آزاری ہوئی ہے یا کسی کی عزت ہماری وجہ سے کوئی داغ لگا ہو تو ہمیں اس سے معافی مانگنے کی حکمت بھی عطا فرما، اور ہمیں اپنی سچی توبہ نصیب عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور آخری بات اس ایپیسوڈ کی کہ آج کسی کا محاسبہ مت کیجیے، آج صرف آپ اپنا محاسبہ کیجیے کہ کہیں ہم بھی تو کسی ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہیں جو بنا دلیل کے باتوں کو پھیلاتے ہیں، جو فتنے کو سپریڈ کرنے والی پرسنالٹی رکھتے ہیں، اور بس کسی کی بچی کو دیکھا اور دیکھتے ہی بس بڑی بڑی باتیں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں اور بنا تحقیق کے فیصلے سنا دیتے ہیں، اور صرف گوسپ کرنے کا جو چسکا ہوتا ہے اس چسکے کی لذت کے وجہ سے کسی کی عزت کو پامال کرتے ہیں۔ اور اگر ایسی کسی کی عزت کو اپنی زبان کا نشانہ بنا دیتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ فتنہ کبھی کسی صرف ایک لفظ سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کا حساب اللہ کے سامنے پوری زندگی سے بھی لمبا ہو سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اور ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔